بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9 کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام سب رنگ، چیپٹر نمبر 7، جو کہ ایک نظم ہے، رب کی نعمت ہے۔ تو اس نظم کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم جوش ملیح آبادی کا، جو اس نظم کے لکھنے والے شاعر ہیں، ان کا تعارف دیکھتے ہیں، ان کا انٹروڈکشن۔ تو دیکھیے، جوش ملیح آبادی یہ ہیں سن 1894 یعنی 1894 میں پیدا ہوئے، اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جوش کا اصل نام شبیر حسن خان اور تخلص جوش تھا۔ وہ ملیح آباد کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا فقیر محمد خان گویا اور والد بشیر احمد خان بشیر معروف شاعر تھے۔ جوش کی تربیت علمی اور ادبی ماحول میں ہوئی۔ وہ کم عمری میں شعر کہنے لگے۔ انہوں نے عزیز لکھنوی سے اصلاح لی، حیدرآباد میں ملازمت کی۔ کچھ دنوں تک وہاں رہنے کے بعد دہلی آئے اور رسالہ کلیم جاری کیا۔ آل انڈیا ریڈیو سے بھی تعلق رہا، پھر سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر رہے۔ جوش نے مختلف شعری اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں کہی ہیں، جن میں رومانی، اخلاقی، سیاسی اور انقلابی نظموں کی خاص اہمیت ہے۔ انہیں شاعر شباب، شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جوش کو نظم و نثر دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ روح ادب، نقش و نگار، شعلہ و شبنم وغیرہ ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ یادوں کی بارات اور اوراق سحر ان کی نثری تصانیف ہیں۔ تو ہمارا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو گیا۔ تو دیکھیے، رب کی نعمتیں ہم نظم پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، یا جو لوگ میرے چینل کو اب تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور سپورٹ کیجئے۔ میرے چینل کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری ہمت بڑھ جاتی، تو پلیز ہماری ہمت بڑھا دیا کیجیے۔ تو دیکھیے، میں ایک ایک بند پڑھ کر آپ لوگوں کو اس کی تشریح کر دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی آپ لوگوں کے لیے کہ دیکھیے، اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں، اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہر خدا، بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا، یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا، کب تک آخر اپنی رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ بند نظم رب کی نعمتیں سے لیے گئے ہیں، جسے جوش ملیح آبادی نے لکھا ہے۔ نظم کے اس بند میں شاعر تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، خدا کے لیے اپنی اصلیت سے منہ نہ موڑ۔ اپنا پیدا ہونا اور مرنا بھی کوئی بھول سکتا ہے۔ وہ زمانہ یاد کر جب تو صرف مٹی کا تھا، تب کس نے تجھ میں جان ڈال کر انسان بنایا تھا۔ بے شک یہ سب خدا نے اپنے فضل سے کیا۔ تو آخر کب تک اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا اور اس کی نافرمانی اور ناشکری کرتا رہے گا۔ تو اب اگلا بند پڑھیں گے ہم۔ سبز گہرے رنگ کی بیلیں چڑھی ہیں جا بجا، نرم شاخیں جھومتی ہیں رقص کرتی ہے صبا، پھل وہ شاخوں میں لگے ہیں دل فریب و خوش نما، جن کا ہر ریشہ ہے قند و شہد میں ڈوبا ہوا، کب تک آخر اپنی رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں انسان سے کہ جگہ جگہ گہرے ہرے رنگ کی بیلیں چڑھ رہی ہیں، نرم نرم شاخیں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جھوم رہی ہیں، اور شاخوں میں لگے پھولوں کی دلکشی انسان کا دل موہ لیتی ہے۔ ان پھولوں کا ہر ریشہ میٹھے شہد میں ڈوبا ہوا لگتا ہے۔ شاعر انسان کو خدا کی دی ہوئی یہ ساری نعمتیں یاد دلا کر کہہ رہا ہے کہ تو آخر کب تک اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا، ان کی نافرمانی اور ناشکری کرتا رہے گا۔ تو یہ والے پیج پر ہمارا یہ والا پیج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے، نیکسٹ ہے
پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، بحر سے موتی نکالے صاف روشن خوش نما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا؟ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ تو نظم کے اس تیسرے بند میں شاعر انسان سے کہہ رہا ہے کہ خدا نے اپنی قدرت سے پھولوں میں خوشبو بھری، اسی نے بوٹیوں میں دوا کی تاثیر پیدا کی، سمندر سے صاف شفاف خوبصورت موتی نکالے، آگ سے گرمی اور بادلوں سے بارش کا صاف پانی برسایا۔ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خدا کی ان نعمتوں کا حق ادا کر سکے۔ اے انسان، تو آخر کب تک اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا اور اس کی نافرمانی اور ناشکری کرتا رہے گا؟ تو اب نیکسٹ جو ہے بند اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ صبح کے شفاف تاروں سے برستی ہے ضیا، شام کو رنگ شفق کرتا ہے ایک محشر برپا، 14ویں کی چاند سے بہتا ہے دریا کا نور کا، چاند سے بہتا ہے دریا نور کا، جھوم کر برسات میں اٹھتی ہے متوالی گھٹا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ تو یہ لکھنے والے شاعر دیکھیں جوش ملی آبادی۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت صاف تاروں سے برستی روشنی بہت حسین منظر پیش کرتی ہے، اور شام کو ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنوں سے آسمانوں کے کنارے پھیلی ہوئی روشنی ایک عجیب و غریب سما پیدا کرتی ہے۔ رات کو آسمان میں 14ویں کا چاند ٹھنڈی روشنی بکھیرتا ہے، اور برسات کے موسم میں جھوم کر اٹھنے والی کالی گھٹائیں، یہ سب قدرتی مناظر خدا ہی کی دین ہے۔ اے انسان، تو آخر کب تک اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا اور اس کی نافرمانی ناشکری کرے گا؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اس کی شکر گزاری اور فرما برداری کرے؟ تو یہیں پر ہمارا نظم ہو گیا مکمل۔ تو دیکھیے ہماری نظم ہو گئی مکمل۔ یہ دیکھیے جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی کتنی شاندار نظم ہے۔ تو اب ہم نظم کا جو مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے نظم کا مرکزی خیال ہے کہ نظم رب کی نعمتیں جوش ملی آبادی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر تمام انسانوں سے مخاطب ہے اور انہیں خدا کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں یاد دلا کر پوچھتا ہے کہ کیا انسان یہ بھول گیا ہے کہ خدا نے اسے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ شاعر انسان کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ اے انسان، اپنے مرکز سے منہ نہ موڑ، یعنی اپنی اصلیت اور اپنے مقصد کو مت بھول۔ تو آخر کب تک اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا اور ناشکری کرتا رہے گا؟ اب تو خدا کا شکر گزار بندہ بن جا۔ نیکسٹ پیج پر ہمارا یہ مشق ہے نا سٹارٹ ہو گیا۔ پہلا دیکھیے معنی یاد کیجیے، الفاظ ہیں یہ معنی ہے۔ تو پہلا لفظ دیکھیے نعمت، اچھی چیزیں، مرکز اصل بنیاد، بحر خدا خدا کے لیے، انتہا آخر، ابتدا شروع آغاز، دور زمانہ منور روشن، سبز ہرا، جا بجا جگہ جگہ، رقص ناچ، صبا ہوا، دل فریب اچھا لگنے والا دل کو لبھانے والا، خوشنما خوبصورت، قند مٹھاس، شکر، بحر سمندر، ابر بادل۔ تو ہمارا یہ پیج کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر آب صفا، صاف پانی، بخشش عطا کی ہوئی دی ہوئی، ضیا روشنی، شفق سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت آسمان کے کناروں پر پھیلنے والی سرخی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا شام کے وقت سورج جب ڈوبتا ہے تو لالی سی چھا جاتی ہے آسمان میں، تو اسی کو بولتے ہیں شفق۔ محشر بپا کرنا محاورہ ہے ہلچل پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نیکسٹ ہمارا ہے سیکنڈ، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے 5 جوابات ہیں، تو سبھی کے 5 سوالات ہیں، تو ان سبھی کے جوابات آپ لوگ دیکھ لیجئے۔
تو پہلا سوال ہے اپنے مرکز سے منہ پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب اپنے مرکز سے منہ پھیرنے کا مطلب ہے انسان کا اپنی اصلیت اور مقصد کو بھول جانا اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے شاعر نے شاخوں اور پھلوں کے بارے میں کیا خیال ظاہر کیا ہے؟ شاعر نے شاخوں کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ نرم شاخیں جب ہوا کے جھونکوں سے جھومتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ناچ رہی ہیں، اور پھولوں کا ہر ریشہ میٹھے شہد میں ڈوبا ہوا لگتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے تیسرے بند میں شاعر نے خدا کی کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ تو جواب دیکھیے تیسرے بند میں شاعر نے پھولوں کی خوشبوؤں، بوٹیوں میں علاج کے لیے دوا، سمندروں سے نکلنے والے خوبصورت چمکتے ہوئے موتیوں، آگ کی گرمی اور بادلوں سے برسنے والے پانی جیسی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 4 آخری بند میں شاعر نے کن قدرتی مناظر کو بیان کیا ہے؟ آخری شعر میں شاعر نے سورج کے نکلنے اور ڈھلتے ہوئے وقت کا حسین منظر، رات کو چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کا، اور برسات کے موسم میں چھانے والی کالی گھٹاؤں جیسی قدرتی مناظر بیان کیے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے کہ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، اس سے شاعر کی یہ مراد یہ ہے کہ اے انسان تو آخر کب تک اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہے گا؟ ایسا کون سا وقت آئے گا جب تو اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرے گا اور اپنے رب کی شکر گزاری کرے گا؟ تو دیکھیے 5 جوابات ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے، میری بھی ہیلپ کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔